السلام علیکم جی، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ انفارمیشن لے کے آیا ہوں۔ امریکہ کے امیگریشن لا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے جو کہ پہلے نہیں ہوتی تھی۔ بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ جب پہلے آپ امریکہ جاتے ہیں تو آپ امیگریشن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیگریشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے امریکہ کا ویزا لیا ہے، کہ چاہے B1 لیا ہے، B2 لیا ہے، یا کوئی بھی آپ نے کسی بھی کیٹیگری کا ویزا لیا ہے، یا ٹورسٹ لیا ہے، یا وزٹر لیا ہے، یا آپ نے اسپانسر ویزا یا کوئی بھی آپ نے اسٹڈی ویزا لیا ہے، در حقیقت جب آپ امیگریشن کے پاس جاتے ہیں، جا کے ان کو اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں انٹری دے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو ویزا مل گیا ہے اور آپ نے اس ملک میں انٹر ہو جانا ہے۔ یہ امیگریشن کی اپنی ایک مرضی ہوتی ہے، وہ خود آپ کو دیکھتے ہیں، اگر آپ کے اوپر مطمئن ہو تو وہ آپ کو جانے دیتے ہیں، ادروائز اگر ان کو 1% کا بھی ڈاؤٹ ہو تو وہ آپ کو نہیں جانے دیتے، وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اگر وہ آپ سے مطمئن نہیں ہے تو پھر آپ کو ویزا نہیں دیا جاتا۔ اور قانون میں تبدیلی یہ ہے کہ پہلے یہ قانون تھا کہ اگر آپ کو ڈپورٹ کر دیا ہے، آپ کے ساتھ کچھ ان کے جو آفیسر ہیں وہ صحیح بہیو کرتے ہیں قانونی طور پہ، لیکن کبھی کبھی وہ مس بہیو بھی کر جاتے ہیں، مس بہیو کہ ایسے آپ لوگوں کو دیکھا اور آپ کے ڈاکومنٹس نہیں پسند آئے تو آپ لوگوں کو واپس بھیج دیا۔ اب امیگریشن کے امریکہ کے امیگریشن نے جو انٹری آپ کو دیتے ہیں وہ اس کے قانون میں یہ تبدیلی آئی ہے اور یہ بہت بڑا چینج ہے۔ اگر آپ اب سے کوئی بھی افیسر کوئی بھی آپ سے مس بہیو کرتا ہے، آپ کو غلط طریقے سے گائیڈ کرتا ہے یا آپ کو گائیڈ نہیں کرتا، آپ اس کے خلاف اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ آپ پورے ایویڈنس دیں، آپ پوری بات بتائیں، آپ اس کے خلاف کیس کریں گے۔ اگر آپ کا کیس اوکے ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو انٹری مل جائے گی۔ اگر آپ کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ آپ نہیں روک سکتے، لیکن پاکستان میں آ کے آپ کے اگر کوئی ریلیٹیو ہیں یا کوئی بھی رشتہ دار ہے، یا آپ آن لائن امریکہ میں ایک وکیل ہائر کریں اور اس کو بولے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں ڈیٹ کو میرے پاس یہ ویزا تھا، اس کو مطلب کہ پوری PDF فائل بھیجیں، تو آپ لوگ اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں اور آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ مس بہیو کیا گیا ہے، میں قانون کے مطابق میرے ساتھ کاروائی نہیں کی گئی اور میرا اتنا خرچہ آیا اور مجھے ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ اس پہ آپ کی ضرور سنوائی ہوگی اور آپ کے کیس کے اوپر پوری کاروائی ہوگی۔ لیکن یہ ایک نیا تبدیلی آئی ہے، نئی تبدیلی آئی ہے، لیکن یہ ابھی آئی ہے۔ آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کہ جب آپ پاکستان سے اپلائی کریں، آپ کا کوئی دوست ہے یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا کسی بہانے آن لائن یا جو بھی، آپ پہلے ہی وکیل ہائر کر لیں کہ میں اس ڈیٹ کو اس فلائٹ پہ آ رہا ہوں تو آپ مجھے آگے سے لے لیں، یا مجھے ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس ٹائم آپ وکیل کسی بھی پرابلم سے پہلے آپ امیگریشن کے خلاف وکیل کو نہیں لے سکتے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ آنے سے پہلے وکیل کو ہائر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے ساتھ کہیں غلط کوئی سلوک ہو رہا ہے یا کہیں مس بہیو ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو بے شک آپ کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے، آپ لوگ پورا ان کو بتائیں گے کہ اگر وہ آپ کے حق میں کیس ہو گیا تو اس کے پھر آپ کو بینیفٹ ملے گے، پھر آپ امریکہ میں انٹری لے سکتے ہیں۔ جب وہ کیس آپ نے جیتا ہوگا وہ آپ ساتھ لے کے جائیں گے۔ لیکن یہ بہت بڑا چینج ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ڈپورٹ ہوتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے۔ جو لوگ ڈپورٹ ہوئے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پائے، وہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا چینج ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی سمجھ میں بات ہی نہیں آتی کہ جب ہم کسی بھی ملک کا ویزا لیتے ہیں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں مسٹ 1000% یہ انٹری دے گا کیونکہ اس نے ہمیں خود ویزا دیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ امریکہ میں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آپ چلو دوسرے ملکوں کا بولے تو چلو سمجھ میں آتی بھی یہ بات، لیکن امریکہ کا ایسا نہیں ہے۔ آپ پاسپورٹ رکھ کے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کنٹری میں انٹر ہونے کی اجازت دیں، نہ کہ وہ آپ زبردستی اندر گھس جائیں گے۔ آپ نے اجازت لینی ہے امیگریشن سے، کیا ہم ادھر آ سکتے ہیں ایز اے ٹورسٹ، ایز اے وزٹر، ایز اے اسٹڈی بیس، ایز اے بزنس بیس، کیا ہم جا سکتے ہیں؟ وہ اجازت اگر آپ کو دے دیتے ہیں تب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ امیگریشن آفیسر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ آپ کو پوری طرح وہ آپ کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ آفیسر مس بہیو کر جاتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، لیکن اس کے ازالہ کے لیے بھی انہوں نے قانون چینج کر دیا ہے۔ اب آپ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں اور کارروائی کرنے کا آپ لوگ پورا حق رکھتے ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ اسٹڈی بیس کے اوپر جاتے ہیں تو اسٹڈی بیس کے اوپر آپ نے ادھر اسٹڈی جاری نہیں رکھی، آپ اسٹڈی بیس پہ امریکہ گئے ہیں، آپ نے اسٹڈی وہاں پہ جا کے چھوڑ دی، آپ نے جاری نہیں رکھی، لیکن جب آپ اپنی کنٹری سے ہو کے واپس جائیں گے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کسی بھی کنٹری سے آپ واپس جائیں گے، جو ویزا آفیسر آپ کو دیکھے گا اس کو پتہ چل جائے گا آن لائن ہی کہ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں، اس ٹائم پہ وہ آپ کو ڈپورٹ کر سکتا ہے، اس پہ یہ کاروائی لاگو نہیں ہوگی۔ یہ صرف جو نیا بندہ جاتا ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ وہ بھی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے امریکہ کا اسٹڈی بیس ویزا لیا ہے، وہ گئے آگے، انہوں نے جا کے ایکسٹینڈ بھی کروا لیا، ایکسٹینڈ کے بعد انہوں نے اسٹڈی چھوڑی اور کام شروع کر دیا وہاں پہ، اپنے کنٹری میں گھومنے کے لیے گئے ہیں، جب واپس آئے ہیں تو امریکہ کے پاس آپ کی ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، ان کے PC کے اندر سب کچھ آپ کا موجود ہے، انہوں نے کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں یہ بندہ اسٹڈی بیس پہ ویزا لے کے گیا لیکن یہ اسٹڈی کر ہی نہیں رہا، وہ آپ کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں۔ پھر
وہ آپ کے اوپر، کیونکہ جس مقصد کا آپ لوگ ویزا لیتے ہیں آپ نے وہ مقصد پورا کرنا ہے. اگر آپ ایسا ایز اے ٹورسٹ گئے ہیں تو آپ کا مقصد گھومنا پھرنا ہے، آپ گھومیں پھریں واپس آئیں. اگر آپ بزنس ایز اے بزنس مین گئے ہیں تو آپ بزنس کریں. اگر آپ جاب کے لیے گئے ہیں تو آپ لوگ، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. آپ خود سوچیں. ویسے انہوں نے یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ انہوں نے B1 B2 F1 مختلف چیزوں کے نمبر ہیں ویزوں کے کیوں رکھی ہیں یہ کیٹیگری. اگر ایسا قانون نہ ہوتا، ایسی چیز نہیں ہوتی تو پھر آپ وہ ایک ہی ویزا رکھتے ہیں، بس ویزا لو دے بڑھ جاؤ اندر. لیکن آپ نے جس مقصد کا ویزا لینا ہے آپ لوگوں نے وہی کام کرنا ہے. اگر اس کے آپ خلاف چلیں گے تو وہ پورا حق رکھتے ہیں کہ آپ کو ڈیپورٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. آج کے لیے آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو باقی انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا. تو انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا رہوں گا. تو ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ کسی نہ کسی بندے کو کچھ تھوڑی سی معلومات مل جاتی ہے تو اس سے پھر فائدہ ہوگا. اچھا جی، تو ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.